وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے کہ نماز میں کچھ جاننے والی خواتین قرآن پڑھتے ہوئے، اذکار اور تسبیحات پڑھتے ہوئے ہونٹ تک نہیں ہلاتی ہیں، تو کیا بغیر ہونٹ ہلائے ہی، بغیر حروف ادا کیے ہی قرات، اذکار اور تسبیح درست اور صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ علماء نے صاف طور سے لکھا ہے لا بد للمسلم فی قراءۃ القرآن والتسبیح فی الصلاۃ ان ینطق بلسانہ۔ نماز میں مسلمان کے لیے قرآن پڑھنا، تسبیح اور اذکار کا زبان سے بولنا لازم اور ضروری ہے۔ اما دعوی فی نفسہ فحدیث النفس لا اعتبار لہ۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم دل ہی میں پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ انما المعتبر ان تنطق بلسانک وتحرک شفتیک بالقراءۃ او باذکار الرکوع والسجود۔ معتبر یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے بولو، اپنے ہونٹوں کو حرکت دو، قرات کرتے وقت، اذکار پڑھتے وقت، رکوع اور سجود کے تسبیحات پڑھتے وقت۔ وَإِذَا لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَمْ تَكُنْ مُؤَدِّيًا لِهَذِهِ الْأَذْكَارِ۔ اگر تم نے ہونٹ کو نہیں ہلایا، زبان سے حروف کو نہیں نکالا، تو تم نے اذکار کیا ہی نہیں۔ یہ آل شیخ کا فتویٰ ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا هل يجب تحریک اللسان بالقرآن فی الصلاۃ او یکفی بالقلب؟ زبان کو حرکت دینا قرآن کی تلاوت کرتے وقت نماز میں کافی ہے، یا دل ہی دل میں، اپنے من ہی میں، بغیر ہونٹ ہلائے، بغیر زبان کو حرکت دیے ہی کافی ہے؟ فاجاب، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا القراءۃ لا بد ان تکون باللسان۔ قرآن پڑھنا زبان سے ضروری ہے، دل میں پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ فَإِذَا قَرَأَ الْإِنسَانُ بِقَلْبِهِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُهُ۔ انسان جب اپنے دل ہی دل میں قرات کرے نماز کے اندر تو یہ کافی نہیں ہے، ناکافی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَيْضًا سَائِرُ الْأَذْكَارِ لَا تُجْزِئُ بِالْقَلْبِ۔ اسی طرح سے نماز کے جتنے بھی اذکار ہیں، تمام کے لیے زبان اور ہونٹ کا ہلانا لازم اور ضروری ہے۔ بل لا بد ان يحرك الانسان بها لسانه وشفتيه۔ اذکار اور قرات اور تسبیحات کے لیے لازم ہے زبان اور ہونٹوں کو حرکت دینا، لأنها اقوال، اس کو بول کہتے ہیں۔ ولا تتحرك الا بتحريك اللسان والشفتين، اور بول اس وقت تک، یا بات یا کلام اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ زبان اور ہونٹ کو حرکت نہ دے۔ فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 13 ہے۔ یہاں تک کہ علامہ کاسانی الحنفی نے بدائع الصنائع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 118 پر لکھا القراءۃ لا تکون الا بتحریک اللسان بالحروف۔ قراءت یا تلاوت زبان کی حرکت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب تک کہ زبان سے حروف نہ ادا کریں تب تک
قراءت اور تلاوت نہیں ہوتی ہے. الا ترى ان المصلي القادر على القراءة اذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز صلاته. تم دیکھتے نہیں کہ جب ایک نماز جو قادر ہے قراءت کرنے پر، وہ اگر زبان کو حرکت دے کر کے حروف نہ نکالے تو اس کی نماز ہی جائز نہیں ہے. لا تجوز صلاته، اس کی نماز ہی جائز نہیں ہے. یہ تو اور بھی بڑا مسئلہ ہے. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَنَظَرَ فِيهَا وَفَهِمَهَا وَلَمْ يُحَرِّكْ لِسَانَهُ لَمْ يَحْنَثْ. کہتے ہیں اسی طرح سے ایک آدمی قسم کھا لے کہ وہ قرآن کی کوئی صورت نہیں پڑھے گا، صورت کو دیکھ لیا، سمجھ بھی لیا، زبان کو حرکت نہیں دیا، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. دیکھا آپ نے اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ والسنہ فیہا باب القراءۃ فی الظہر والعصر، حدیث نمبر 826 ہے ابن ماجہ میں. یہ اس میں ہے عن ابی معمر قال قلت لخباب، ابو معمر نے خباب رضی اللہ عنہ سے کہا بأی شیء کنتم تعرفون قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر. آپ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت اور تلاوت ظہر و عصر میں کیسے جانتے تھے؟ کیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قراءت کرتے ہیں، اس میں کچھ سورت پڑھتے ہیں؟ تو صحابی نے کیا کہا؟ باضطراب لحیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت یا یہ اذکار پڑھتے ہیں. دیکھا. اسی طرح سے صحیح بخاری میں 746 نمبر کی روایت ہے، ابو داود میں 801 اور مسند احمد میں 21056، صحیح ابن حبان میں 1826 اور 1830 ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز کا بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دی ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گھر والوں کی بھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیگر اخوان کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے کو سمجھیں، اپنی نماز کو درست کریں. نماز کو درست کریں گے تو زندگی درست ہو جائے گی، اور زندگی درست ہو جائے گی تو آخرت بھی سنور جائے گی. بس اللہ ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے.